سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والتاجمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نهايتي وفاجب الاحترام خالد رسول صلى الله عليه وسلم اور مقدم معزز سامعین حضرات اور عزیزان کرام قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانے درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے بنانا فرمایا۔ حضرات محترم، فضائل و مناقب اہل بیت کے حوالے سے میری گفتگو شروع ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس آیت پر جو مجھ سے ہو سکا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں میں کی ہیں، اور تھوڑا سا مفہوم پیش کر کے انشاءاللہ ایک آقا علیہ السلام کا فرمان نشان وہ کر رہا ہوں جو اس آیت کریمہ کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بڑے انعام کی خوشخبری سنائی ہے، اور بڑے انعام کی بات کی ہے، اور وہ بڑا انعام ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا ہے ایمان اور اچھے اعمال کرنے کی صورت میں، کہ وہ ایماندار بھی ہیں اور اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، یعنی عملی زندگی ان کا زندگی کا حصہ ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جو ان کو ایمان ملا ہے، جو اچھے اعمال کی دولت ملی ہے، یہ تربیت ملی ہے، یہ خوبصورت توحید و رسالت کی دولت ملی ہے، ملی کہاں سے ہے؟ یہ کو اللہ تعالیٰ نے خدا کا کچھ سے نہیں کی ہے، یہ ساری کی ساری دولت آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی ہے۔ پھر لوگوں نے جو سلوک کیے، آقا علیہ السلام نے اس پر ان کے لیے دعائیں کی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی، لیکن میرا آقا علیہ السلام نے ان کی یہ ہدایت کی دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری اس محنت پر، تیری شفقت پر، تیری اس پیار پر، تیری اس عطا پر، کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے بھی اپنی محبت کا اظہار کمال کر دیا ہے۔ تو ہم اس پر ان سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، اور مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم مانگنے والے تو ہیں نہیں ہیں، دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔
ہمارے خزانے تو ہر وقت بھرے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم لینے پر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، پھر وہ مانگتا بھی ہے تو وہ کسی کے لیے مانگتا ہے۔ اور میں نے قیمت پر یہ بات کی ہے کہ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی صیغہ جمع استعمال کیا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، جب بھی استعمال کیا ہے تو کسی کی محبت میں، قسم بھی اٹھائیے تو کسی کی محبت میں، پیار کی بات بھی کی تو کسی کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے کچھ لینا نہیں ہے، ہم ان کو دے رہے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، لیکن ایک کام ان کو ضرور کرنا ہوگا، وہ کیا ہے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان نبوت سے انعام فرما دیں۔ انعام آپ فرما رہے ہیں، کروا میں رہا ہوں، انعام کروا میں رہا ہوں، لیکن آپ کی زبان نبوت سے کروا رہا ہوں۔ انعام کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دے دیا ہے نا، ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کی دولت ہے، اس پر ہم آپ سے کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی صلہ نہیں مانگتے، لیکن ایک کام کرنا ہوگا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے قرابت داروں کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اب جو چیز اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے وہ کتنی کمال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت مانگی، اس کا سوال کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا جملہ ہے جس پر میں نے گزشتہ اتوار کو کافی گفتگو کی تھی، لیکن حقیقت ہے ایک جملے کو دل کرتا ہے کہ بھول دے جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے جملہ فرما دیا وہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، آپ نے میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کے کام کو ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ عمل بھی کمال ہے اور جن کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی کمال ہے، اور جس نے مانگا ہے وہ بھی کمال ہے۔ تو پھر الحمدللہ وہ مبارک حقدار ہیں کہ جن کے دامنوں میں میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اس پر موت عطا فرمائے۔ اب سنیے آگے لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہ عمل بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حسنہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ تیرا عمل بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ تجھے میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت ہے، تیرے دامنوں میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت ہے، یہ بہت کمال عمل ہے، حسنہ فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں وَمَن يَقْتَرِفْ، یا کہ جملے کو اہلیہ بھی کھول سکتے ہیں نا، میں تو نہیں کھول سکتا، رب نے سمندر بہا دیا بے کنار، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے بھئی چھوڑنا نہیں ہے۔ اس طرح باپ بیٹے کہتا ہے بیٹے یہ کام نہیں کرنا، اس میں نقصان ہے، یہ کرنے سے فائدہ ہے، استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے، شیخ اپنے مرید کو کہہ رہا ہے، بڑا چھوٹے کو کہہ رہا ہے، فائدے کی بات، ساتھ یہ بھی جملہ استعمال ہوتا ہے کہ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، کبھی زندگی میں تجھے یہ بات، یہ حکم یاد آئے گا، کبھی زندگی میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَقْتَرِفْ، آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اس عمل کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہ عمل کیا ہے؟ آپ بولیے حسنہ، یہ یاد رکھیں، یہ کیا عمل ہے؟ حسنہ، بڑا خوبصورت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اس کو جاری رکھے گا نا تو میں بھی اس کے اندر ایک اضافہ کرتا ہوں، آج لفظ آ رہے ہیں نزد لہو فی حسنہ، اس اچھے عمل کے اندر میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ دیکھو جس طرح قرآن کے لفظ ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تو میرا شکر ادا کرتا ہے نا، کوئی میری نعمت استعمال کرنے کے بعد تجھے فائدہ ملتا ہے، اسے لطف ملتا ہے، تمہیں نعمت استعمال کرتا ہے، تمہیں سرور آتا ہے، سکون ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو پھر تیری زبان پر جب یہ جملے جاری ہوتے ہیں الحمدللہ، یا تو اپنی زبان پر یوں کہہ دیتا ہے میرے باری تعالیٰ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اپنے کلام میں کہ یہ تیری ادا یا تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے
اتنا پسند ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر ادا کرتا جا، میں اس میں اضافہ کرتا جا۔ لیکن سمت مقابل یہ بھی بات سن لیں، نعمتن کیا؟ نعمتن لا یشکر، خطیئۃ لا یغفر، کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہیں کرے گا تو یہ نشکری رب کو ناپسند ہے۔ نعمت لا یشکر، یعنی یہ نشکری جو ہے نا نعمت پر، یہ ایسی خطا ہے، خطیئۃ لا یغفر، اللہ تعالیٰ فرمایا میں اس خطا کو معاف نہیں کروں گا۔ تو میری نعمت استعمال کر رہا ہے اور تیری زبان پر شکر بھی ادا نہیں ہو رہا، تو دن رات فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں کچھ اور نہیں مانگ رہا، میں کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں، لیکن میری نعمت کے استعمال پر جب تمہیں لطف ملے، سرور ملے، سکون ملے، تو شکر تو ادا کر میرا۔ اور پھر جب تو شکر ادا کرتا ہے تو یہ نہیں کہ تو میرا شکر ادا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بس میں نے نعمت دی ہے، تجھے لطف ملا، تجھے شکر ادا کرنے بات ختم ہوگی، لیکن نہیں، قربان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نعمت میری ہے، استعمال تیرا ہے۔ بس تو جب یہ کہا نا الحمدللہ، جب تو میری تعریف کی، میں نے شکر ادا کیا، تو تیری ادا مجھے اتنی پسند آ گئی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس نعمت کے اندر برکت ڈال دیا۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہے اسے کبھی زندگی میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ تو فرما رہا ہے، فرمائے مَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کا عمل جاری رکھ، چھوڑنا نہیں ہے۔ میری بارگاہ میں یہ عمل بڑا کمال ہے، بڑا محبوب ہے، اور پھر میں نزد لہو یا حسنا، میں اس کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا، اس کے اندر میں تیری مدد کرتا جاؤں گا، اور تو محبت کا رشتہ جوڑ، تیرا مددگار میں ہوں۔ لیکن آخری جملہ خوبصورت ہے، بس اس جلدی ختم کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے دفعہ میں پوری اس آیت پر تشریح کرتا یعنی وقت کافی ہو چکا تھا۔ اب آخری جملے بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے اس عمل پر انعام بڑے کمال رکھے ہیں۔ میں نے پچھلے دفعہ پہ یہ بات کی تھی کہ ہم آپ اپنی بولی میں بولتے ہیں نا کہ یار فلاں بندے کو اپنی بیوی کی قدر نہیں ہے، فلاں بندے کو والدین کی قدر نہیں ہے، فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی قدر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدر۔ ہم اپنی بولی میں بولتے ہیں نا کہ یار قدر تو کر، یار ہوش کر، یار اس کی قدر کر، قدر کریں گے کچھ بن جائے گا۔ لیکن قربان ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی کوئی قدر کرے یا نہ کرے، میں رب تو کر رہا ہوں نا۔ قربان جاؤ میں اس جملے کو کتنا کھولوں خدا کی قسم۔ اور ایک تو جملہ وہ میں تعریف اور ایک جملہ حسنہ، میرا دل حقیقت نہیں پڑتا کہ میں اس کی کتنی تشریح کر جاؤں، کتنا سمندر اپنے بہا دیا ہے۔ یار اس عمل کے لیے، اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرمائے یار وہ عمل کتنا خوبصورت ہوگا، میں اس لیے کون سا جملہ لاؤں یار۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانا حسنہ حسنہ، اور جب آخری جملے آتے ہیں قربان دو مالک، قربان دو خالق تیرے جملے پر، اللہ تعالیٰ پھر قسم اٹھائی، تاکیدی لفظ آیا، فرمایا سن دو انعام ہے تیرے لیے میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت پر۔ لیکن وہ انعام بیان نہیں کیے، ان انعام بیان کرنے سے رب نے تاکید لایا، فرمایا ان اللہ، وہ یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تاکید لا رہا ہے، رب کا نام آ رہا ہے لیکن تاکید آپ نے نہیں لا رہا، تاکید بھی محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے لا رہا، اور اگر قسم بھی اٹھا رہا ہے تو اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے اٹھا رہا۔ قربان نہ جائیں، فرمایا سنو انعام بڑے تیرے میں نے کمال رکھے ہیں، تحفے بڑے کمال تیرے لیے، ڈگریاں، عہدے، گریب، عروج، یہ دنیا کے پروٹوکول کو چھوڑ، یہ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ میں یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اس بندے کے ساتھ ہائی کورٹ میں پہنچا، تو ہم وہاں کھڑے تھے تو وہاں ایک آدمی بڑی اچھی گاڑی سے اترا، مجھے ایک آدمی کہتا ہے ایسا پتہ نہیں کون ہے، میں نے کہا کہ یہ یہاں جج رہا، جب آتا تھا نا بڑا پروٹوکول ہوتا تھا، آگے پیچھے لوگ ہوتے تھے، جناب پولیس والے، آج اکیلے ہی آیا ہے، ریٹائر ہو گیا نا، آج اکیلا آیا ہے اور جناب خود ہی گاڑی کا گیٹ کھول رہا ہے، خود ہی گاڑی بند کر رہا ہے، اور اس جب ڈیوٹی پر تھا یہ تھا، لیکن قربان ہے مجھے اس وقت جملہ یاد آیا، میں نے کہا میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے لیکن مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، اس زبان پہ جملہ آنے والا ہے اور آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں کہا یہ دنیا کا پروٹوکول تھا جو عارضی تھا، اور آگے بھی عارضی ہیں، پتہ نہیں کیا بڑھنا کیا فیصلے کرتا رہا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا،
پھر وہ ادھر بھی اسے پروٹوکول ہے، قبر میں بھی پروٹوکول ہے، آخرت میں بھی پروٹوکول ہے۔ وہ عظیم نہیں ہے، وہ کمال ہے۔ تو ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کی شہادی ہے، جو میرے آقا کی حال کا خون ہے، خدا کی قسم مجھے یاد آ رہا ہے کہ علامہ صاحب آپ کے مطالعے میں ہوگا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ علی میں بیٹھے حضرت امام باقر، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ وہ تشریف فرما تھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ جو آپ کے ساتھ بھی شریعت میں آپ سے بھی مستفید ہوئے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستفید ہوئے ہیں، اور یہ بات کی ہوگی آپ کو سنی ہوگی کہ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ اے نعمان بن ثابت آپ کی عمر کتنی ہے، تو فرمایا کرتے میری 2 سال عمر ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی طویل عمر کے والد ہیں تو آپ 2 سال کہتے ہیں، کہتے خدا کی قسم جو 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی آل کے خون کی بارگاہ میں جوڑوں میں گزارے ہیں، اور کوئی 2 سال میری زندگی، اور فرمایا کرتے ہیں اگر میں ان کی صحبت میں نہ بیٹھتا میں ہلاک ہو جاتا۔ بڑی گفتگو ہے آپس کے درمیان کی، لیکن میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ طلب ہے، بس زبان پہ آ چکا ہے، اب تک پہنچ رہا ہے، اور شہزادے بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے، امت خدا کے وکیل بھی سن رہے ہیں۔ میں جس نیت سے تقریر تک کو بیان کرتا ہوں، میں تو آپ کو خوش کرنے نہیں آیا، میں تو الحمدللہ کی رضا کے لیے ہے، ویسے تو رضا کی داخل ہوتی بندے میں، لیکن میری خوش نصیبی کے شہزادوں کی بارگاہ میں مجھے موقع مل جاتا ہے، میرے فرشتے بھی لیکن ڈیریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور آپ کی میری بھی اب جملہ سننے والا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، امام صاحب جا کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ کے پاس نا ایک آسا مبارک تھا جس کو ہم اپنی بولی میں ڈنڈا کہتے ہیں، سوٹا، تو کہنے کہ یہ کیا ہے، کہنے کہ یہ نانا جان کا بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے تو یہ میرے پاس پہنچا ہے۔ تو آپ نے آج سے کوئی غصہ نہیں لگے، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ حنفی فقہ کے بانی ہیں، ہم سب کے مقلد ہیں، تو آج سے کو نا کیا کہنے لگے، بولیے غصہ نہیں لگے، سننے لگے۔ تو امام صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، بڑی توجہ طلب ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آسا اس کو تو فقط نسبت ہے نا، ہاتھ لگے ہیں تو میرے اندر تو وہ خون نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو آسا ہے نا، تو اس سے محبت کرے لگا، چومنے لگا ہے، چومنے لگا ہے، چومنے نہیں دیا، چومنے نہیں دیا۔ اب ایک کیا کرنے لگے ہو، کہنے لگے آپ کے نانا جان دست مار کے ساتھ یہ لگا ہے، نسبت ہے، چومنے لگا ہوں۔ فرمایا تو آپ کو اس سے بہتر چیز نہ دوں، چومنے کے لیے آپ نے اپنا آگے ہاتھ کر دیا۔ فرمایا یہ تو براہ راست خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کو چوم۔ پھر وہاں کی جملہ فرمایا آپ کو یاد ہے کہ نانا جان کی حدیث جس کو میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، وہی بیان کی، فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نانا جان نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت پر کہ میری امتیوں کے دلوں سے میرے گھر والوں کی محبت خروج کر جائے گی، نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ وہ وقت کسی پر نہ لائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں دعا کیا اور باری تعالیٰ اس خاندان کی محبت، اس کے پیار، اس کی نسبت و ارادت، ان کے عشق اور ان کی تباہ، ان کی غلامی، ان کی خدمت، اسی پر زندہ رہے اور اس پر موت آئے۔ تو پھر اگر اسی پر زندہ رہے، موت آئی، تو پھر قبر میں پہلی ملاقات بھی تو آقا علیہ السلام سے ہوتی ہے نا، تو ہم تو اسی نیت سے چل رہے ہیں نا کہ پہلی ملاقات وہاں ہو رہی ہے۔ اور یقیناً میرا یقین الحمدللہ، خوف بھی ہو امید بھی ہو، خوف بھی ہو امید بھی ہو، خوف عمل جاری رہے اور ساتھ ساتھ کہے مولا میرے پاس کچھ نہیں، امید کیا ہو، اگر آقا علیہ السلام کی گھر والوں کی اس محبت کو جس پر اللہ فرمایا من یقترف جاری رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یہ عمل بڑا کمال تیرے لیے۔ تو پھر آقا علیہ السلام جب پہلی ملاقات ہوگی نا تو فرشتے ہم سے پوچھیں گے منکر نکیر بتا ہستی، اور یہ ہستی کون، اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ میرا یقین ہے دوستو، میں ان عظیم شہادوں کی بارگاہ میں بڑے وثوق سے کر رہا ہوں۔ آقا کا علیہ السلام خاندان بیٹھا ہے، ہمیں بڑے بڑے علم لوگ بیٹھے ہوں گے، بڑے وثوق سے سند سے کہہ رہا ہوں، امید پر کہہ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے ان سے یاد نہیں پوچھنا، کیا اس یاد نہیں پوچھنا میرے لیے، پتہ نہیں کتنا خوش عمل کر کے آیا ہے، یہ میرے خون سے محبت کر کے آیا ہے، آج اس سے میں پوچھو، آج میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اس پر میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں، کئی واقعات میں پڑھی ہیں الحمدللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام جلالی سیوطی نے ہمیں واقعات لکھی ہیں، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا
اگر یہ مجھے نہیں جانتا میں تو اس کو جانتا ہوں نا، اگر یہ مجھے نہیں پہچانتا میں تو اس کو پہچانتا ہوں نا۔ میں پڑھ رہا تھا غزوہ احد کے بارے میں، جب آقا کے ساتھ اور جملہ بڑا سننے والا ہے، تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا جملہ سن لیا ہے نا، یاد رہے گا نا؟ آپ بولیے نا، یاد رہے گا نا؟ ہاں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جب غزوہ احد ہو رہا تھا نا، یعنی دوسری جنگ ہوئی تھی اسلام اور کفر کی، تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں لوگ تو کہتے ہیں نا کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ میں اس جملے کے خلاف ہوں، ساری دنیا بھی کہے نا شکست میں نہیں مانوں گا۔ جس گروہ کی یا جس مجاہدین گروہ کی جماعت کی کمان خود آقا علیہ السلام فرمائے وہاں شکست کا لفظ استعمال کریں بے ادبی ہے، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ نہیں، ہاں یوں کہو کہ فتح نقصان میں بدل گئی، فتح بولیے نقصان میں بدل گئی۔ اگر کوئی کہتے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی جنت میں، نہیں ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے، نبی معصوم ہے۔ لا یخلو فعل الحکیم الحکمت، اللہ تعالیٰ کو کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ حکمت تھی، یہ راز تھا کہ یہ سلسلہ چلنا تھا، اس لیے ہم کو کہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے باپ نے گندم پہ دانا کھایا غلطی ہو گئی، تو ہم تو پھر غلطی کے پتلے ہیں بھی، ہم نہیں مانتے۔ یہ بھی ہے، گستاخی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام، اگر آپ کو عربی کا لفظ یاد نہیں ہے تو اردو ترجمہ یاد رہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل کی حکمت سے خالی، اس کے ہر فعل میں ہر کام میں کیا ہے؟ حکمت ہے، راز ہے۔ تو جب غزوہ احد ہو رہا تھا نا، اللہ اکبر، تو پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے۔ آقا علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ عجیب سا معاملہ ہو گیا، آگے سے کافروں نے پیچھے روک کر لیا، ادھر سے درہ خالی ہو گیا، ادھر سے ہمیں بڑی طویل گفتگو ہے، درمیان میں مسلمان آگے پتہ نہیں چلا تو ہو کیا رہا، ایک عجیب معاملہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور آپ کی شہید ہونے کے افواہ پھیل گئی۔ حضرت طلحہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت طلحہ رضی، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نہیں جانتا میں تو جانتا ہوں نا، میں اس پر کیا آپ کو بات سنانے لگا ہوں۔ اچانک آ گئی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ جملہ سننے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ آقا علیہ السلام بات کرنے، آقا آپ کا تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، آقا تھوڑے سے ادھر ہو جائیں، آقا آپ ادھر ہو جائیں۔ اندازہ لگائیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی بے ادبی سمجھا، اس کو بھی ادبی سمجھا کہ میں اپنے آقا کو کون تھوڑے پیچھے ہو جاؤں، میری کمر کے پیچھے ہو جاؤں، میں آگے دفاع کرتا ہوں، یا ادھر ہو تو میں ادھر سے دفاع کرتا ہوں۔ نہیں، ادھر کچھ نہیں کہا، کچھ عرض نہیں کیا، قربان جائیں ادب کا تقاضا، ادب ملا تو صحابہ سے ملا ہے، اور خدا کی قسم میں تو بیان ہی نہ کر رہا، کبھی تم صحابہ کی اہل بیت سے محبت، صحابہ کی اہل بیت سے پیار، صحابہ کی اہل بیت کی خدمت، صحابہ کی اہل بیت کی غلامی، اور وہاں تو لوگ لکھوان ہیں، لکھ کر دیتے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور وہ عظیم ہستیاں، وہ اعلیٰ عظیم صحابہ، کبھی ان کی محبت تھا کہ ہم تو کچھ کر نہیں رہے نا، ہم تو صرف تقریریں سن لی، سنا لی اور نعرے لگا لیے، اندر بغض بھی رہا، اندر اناد بھی رہا، اندر تیرا منافقت بھی رہی، اوپر سے محبت ہے، اندر سے منافقت ہے۔ پتر مانگے قبر جانا ہے، تو انشاءاللہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ظاہری اور باطنی صورت کو ایک آیت گارنٹی مجھے دے دے، جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں۔ سنیے حضرت تعالیٰ کے ادب کے تقاضا، آپ نے یہ نہیں عرض کیا آقا تھوڑے پیچھے ہو جائیں، آقا میرے پیچھے نہیں، قربان جائیں صحابہ آپ کی محبت پر، آپ کی ادب پر قربان جائیں۔ حضرت تعالیٰ عنہ اگر ادھر سے تیر آتی ہے نا نبی پاک کی طرف، یہ نہیں کہا ادھر ہو نہیں، ادھر نہیں کچھ کہا، اگر ادھر سے تیر آتی ہے تو آپ ادھر ہو جاتے ہیں، اگر ادھر تیر آتے ہیں آپ ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ آقا کو نہیں عرض کیا، لیکن آپ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ کے ہاتھ چھلنی ہو گئے، تیر برس رہا ہے، وہ صحابی اور آ گئے، وہ بھی لگے رہے دفاع۔ اب سننا جملے، دفاع کرتے کرتے اور یہ کہتے کہتے شہید ہو گئے۔ میں جملہ استعمال کیا ہے، یہ کرتے، دفاع کرتے کرتے اور آگے کا کیا کہتے، یہ کہتے کہتے شہید ہو گئے۔ کہا کیا کہتے کہتے شہید ہوئے؟ ان کا جملہ تو زبان پر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا دفاع کوئی لالچ میں نہیں کر رہے، کوئی میں لالچ نہیں ہے، کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، آقا صرف ایک جملہ ہے، ادھر دفاع بھی کرتے، تیر بھی کھا رہے ہیں، جسم چھلنی ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، ادھر شہید ہونے کے قریب ہو گئے،
اور جملہ کیا کریں تینوں صحابی آقا صرف ایک عرض ہے کہ قیامت کے دن ہمیں بھلانا ہے. سبحان اللہ. کیا ان کی محبت تھی, کیا ان کا پیار تھا. ان کی ایک ہی بس عرض تھی, ایک ہی ان کی خواہش تھی, بس ایک ہی تمنا تھی کہ بس ان کی نگاہ میں آ جائیں. ان کی تو جو ان کی نگاہ میں آ جاتا ہے پھر خدا کی قسم اسے بولنے کی ضرورت پڑتی بھی نہیں ہے کہ یار اس خاندان کی محبت. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں جملے کو کتنا کھولوں. رب کہہ رہا ہے میرے محبوب اسلام کے قرابتداروں کی محبت ہے نا یہ بڑا کمال ہے بھائی. مولا کتنا فرمایا, میں رب کہہ رہا ہوں حسنا. یار مجھے بتاؤ کہ اس جملے کو ہفتہ میں حسن اور نہ فرماتا وہ نہیں جب تک چھوڑنا نہیں, اس کو جاری رکھنا ہے. اور آؤ اسی ایت پر حدیث سے بھی کوٹ نہیں کر سکا, کچھ بات اور بھی شامل کی جائیں بھی ہو رہا ہے, لیکن آخری جملے کتنے اللہ تعالیٰ پیارے فرمائے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں یہ جو جملہ جو تقیدی ہے یا قسم رب ہے رب نے اپنی ذات کے استعمال کیا ہے, نہیں محترم, رب کو اپنی ذات کی ضرورت نہیں ہے, اس کا تو فرما دینا کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تیرے اس عمل پر جو میں تمہیں انعام دینا ہے نا, جو صلہ دینا ہے, جو جزا اور بدلہ دینا ہے وہ سن لے. اللہ تعالیٰ نے جملہ انعام بیان کرنے سے قبل ہمیں فرمایا ان اللہ تقیدی لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کا بے شک جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اللہ ہوں, میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں. اے بھائی تعالیٰ قسم اٹھائی, تقیدی لفظ آیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اپنے جملہ استعمال کیا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ تم والدین کی قدر نہیں کر رہا, تو والدین کی قدر کے بارے یا تمہیں اپنی پیر کی قدر نہیں آ رہی. ہم اپنی پیر استعمال کرتے ہیں نا, ابھی بات کی ہے قدر کی بات کرتے ہیں کہ یار کوئی قدر کا گیا ہے تو قدر شناس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی جو محبت والا کام ہے نا تو کرتے رہنا ہے, چھوڑنا نہیں. باری تعالیٰ پھر فرمایا دو کام کرنے ہیں. مولا کیا فرمایا کائنات میں بخشش کا مالک میں ہی ہوں. اللہ فرمایا بخشش میرے پاس ہے, کسی اور کے پاس بخشش کی دولت نہیں. بخشش کا سرٹیفکیٹ کہیں سے نہیں ملے گا, بخشش کی ڈگری کہیں سے نہیں ملے گی, بخشش کی دولت, بخشش کا پروٹوکول کہیں سے نہیں ملے گا. بھائی تعالیٰ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا وہ تو میں ہوں. کیا فرمایا میں غفور ہوں. کیا سارے کو یہ کیا ہوں؟ میں غفور ہوں, میں بخشنے والا ہوں. مولا پھر فرمایا وہ میں نطرف اس عمل کو جاری رکھ, پھر میرے تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ بخشش کا سرٹیفکیٹ تمہیں عطا فرما دوں. لیکن نہیں اگلا جملہ سننے والا ہے نا یار, کیا کوئی جملے کو کتنا کھول دوں یار. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سن میری بات, میرے محبوب علیہ السلام سے گھر والوں سے محبت کرنے والوں سنو, کوئی اور قدر کرے یا نہ کرے, کوئی ویسے بڑا کہا جائے گا نا خدا تو نہیں دے گی. وہ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جانے لگے نا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں عمرہ کر رہا ہوں. کیا اجازت ہو تو عمرہ. آقا علیہ السلام ہاں اجازت ہے آپ عمرہ کرنے کی, کہہ رہے ہیں. لیکن میری بات سن لیں, اب جملہ بڑا سننے والے, یہ محبت کی باتیں ہیں نا, پیار کی باتیں ہیں نا. ہم جب بھی موبائل پہ فون کرتے ہلو, پتہ نہیں ہلو کہاں سے نکلا ہے, کس علاقے سے نکلا, ہلو کیا سلام کر لو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں گناہ ہے, ضرور حل کرنا ہے. تو اگلے آواز پھر بھی ہلو 5-7 بار ہلو, اور اگر ہر بار کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ اگر سنی یا نہ سنی تجھے تو دیکھ کے رہنی ہے نا. سن جملہ تمہیں فاروق میں بات ختم کرنے لگا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی. کس کی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر رضی اللہ, ایک میری بات سن لیں, میری ایک بات سن لیں. آقا کیا فرمایا مجھے وہاں بھلانا نہیں. اگر پیر مرید کو کہتے تو میرے آقا کی سنت نہیں, اگر استاد شاگرد کو کہتے تو میرے آقا کی سنت نہیں, اگر بڑا چھوٹے کہتے تو سنت نہیں. بولو نا سید زادوں میں سے کسی نے ہمیں کہہ دیا بلانا نہیں ہے تو میں قربان جاؤں یہ اپنے نانا جان کی سنت کو زندہ کریں گے, اور سننے والے امتی کی سنت زندہ کرنے کا کمال نہیں. تو کبھی کبھار کی سید بادشاہ سے دعا میری جاتی ہے نا, ہم تو دعا کے بتائیے نہیں اور کس کی ضرورت ہے. 2 دن کی زندگی ختم ہو جانی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بستر اور خواب پر سونے والوں کو خواب بھی ہے اور مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے. کچھ نہیں محترم,
یاد ہی بار میں ختم کرنے لگا ہوں توجہ کرنا فرمایا میری عمر بات یاد کر لی رضی اللہ کر کے آپ کا فرماؤ فرمایا مجھے وہاں بلانا نہیں کیا نہیں ابھی میں ختم نہیں ہوا اگر فرمایا مجھے بلانا نہیں اور آگے فرمایا اے میری عمر رضی اللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا پیر مرید کو کہہ رہا ہے یار نبی اپنی امتی کو کہہ رہا ہے اور وہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ادھر میرا علیہ السلام اور آج پہلے جملہ اپنے جلدی تختی پہ لکھ لو ان عظیم شہادوں کی بارگاہ میں آنے پر حاضر تو اپنی جگہ پہ ہے لنگسی اپنی جگہ پہ ہے لیکن محترم جہاں سے جو ہمیں ہیرے مل رہے ہیں نا ان ہیروں کو اپنے دامنوں میں رکھو نا پھر جب آپ ہیرے استعمال کریں گے عملی جامع تو بھی پوچھیں گے یار یہ بڑا کمال کو عمل کر رہا ہے کہتے ہیں یہ وہاں جاتا ہوں نام لے کر کہنا وہاں اتوار کو حاضری دیتا ہوں وہاں سے بازار بڑے بڑے پیارے ان میں صدقہ سے ہیرے ملتے ہیں انہیں کو اپنے حیات سرمایہ حیات سمجھتا ہوں اسی کو اپنے لیے دولت سمجھتا ہوں اسی پہ عمل کرتا ہوں تو پھر اس کے دل بھی میرا شک پیدا ہوگا خواہش پیدا ہوگی وہ بھی آئے گا انشاءاللہ سنیے توجہ طرف اللہ تعالیٰ فرمائے تو اور قدر کرے گا نہ کرے فرمایا میری بات سن بھائی تعالیٰ کیا فرمایا میں شکور بھی ہوں میں غفور بھی ہوں میں شکور بھی ہوں کیا فرمایا اس حسنہ کمال عمل پر میں تجھے بخشش کا سرٹیفکیٹ بھی دوں گا اور کوئی قدر کرے یا نہ کرے تیرے اس عمل کی قدر میں خدا کرنے والا ہوں میں قدر دان ہوں میں قدر دینے والا ہوں میں قدر شناس ہوں تیرے اس عمل کی میں قدر کر رہا ہوں اے باری تعالیٰ کیوں عمل کمال ہے فرمایا تجھے نہیں پتا میرے محبوب کے گھر والوں کی محبت ہے سبحان اللہ آج پھر میں وہ ویسے دیکھا میں کافی باتیں اور بھی کر گیا ہوں لیکن تو میں یہاں سے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا تھا بس ادھر نہیں جا سکا انشاءاللہ زندگی تو کریں گے انشاءاللہ بڑی پیاری حدیث تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی دعا کیا کرے کہ باری تعالیٰ وہ انس بن مالک رضی اللہ وہ جو ہے ایک میری امت پر زمانہ آئے گا کہ میری امتیوں کے دلوں سے میرے گھر والوں کی محبت نکل جائے گی اس کو سامنے لا کر اس کے باری تعالیٰ میرے اوپر آخری لمحے تک وہ لمحہ نہ آئے زندہ بھی رکھ کر کی محبت پر بہت بھی آئے تو ان کی محبت پر انشاءاللہ کام ضرور بنے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے